الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات بلا کسی تشبیہ کے امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس جمعہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور بالائے کرم اس رب کائنات کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم کہ یہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو حضرات محترم آئیے بلا تشبیہ آمد رسول میں آنے والے ہے آج مجمع جمع، آمد رسول ہے مجمع جمع، آمد رسول ہے مجمع جمع۔ اور کیوں جمع نہ ہو، میلاد بھی ہے تو اس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ فقیر کے جملے بڑے توجہ کے ساتھ میں سماعت کر لیں آپ۔ یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ جمعہ کا دن، ذرا ایک ایک بات پہ غور کریں میری، یہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد شریف میں دیکھیں، ابن ماجہ میں دیکھیں، ابن شیبہ میں بیان کیا ہے، دیکھیں آپ، شعبہ امام سب دیکھ لیں آپ، اٹھا کر کے کتاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار اور اس کی عظمت ہے، فرماتے وَعَظْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر سے بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت جملے سنتے رہے فقیر کے آپ۔ یوم الاضحیٰ جس کو آپ بقرعید کہتے ہیں، جس کو آپ رمضان کے بعد آنے والی عید جو ہوتی ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، بقرعید والی عید کو ادھر عید کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے جمعہ کی۔ کیوں؟ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جمعہ کے دن کی، یہ جمعہ کے دن کی فضیلت اس لیے، اس میں ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ توجہ رہے ذرا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ جمعہ دنوں کا سردار بنا۔ اسی دن کے اندر جمعہ کے دن ہی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے ڈیوٹی لگائی، صحیح ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی آدم علیہ السلام کی جمعہ کی، جمعہ کے دن کا سردار، جمعہ کے دن ہی اٹھایا، جمعہ کا دن سردار، جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، جمعہ کا دن سردار، جمعہ کے دن ہی عاشورہ ہوا، جمعہ کا دن سردار۔ یہ اتنا جمعہ کے دن فضیلت ہو گئی، اور جمعہ ہی کا دن تھا اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو بنایا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے اتنی باتیں ہو گئی جب اللہ کے رسول فرماتے اسی جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، توجہ رہے میری بات پر، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا رب اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، علماء نے وہ وقت کا اشارہ بھی کیا، بولے کون سا وقت؟ تو بولے جس وقت اللہ نے آدم کو بنایا تھا۔ آدم کون سے وقت کے اندر بنے تھے؟ کہا عصر اور مغرب کے بیچ میں آدم بنے تھے۔ اگر بولے ذرا سبحان اللہ، آدم
बने असर और मगरिब के बीच में, अल्लाह ने कहा जुमा का एक दिन में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमा के दिन दुआ कबूल होती है। एक वक्त ऐसा आता है जिसमें मेरा रब मोमिनों की दुआ कबूल करता है। कहा वो वक्त कौन सा है? कहा असर और मगरिब के बीच में आदम को बनाया है, वो वक्त दुआ का, मकबूलियत का है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आदम पैदा हुए तो दिन सरदार बन गए, आदम जिस वक्त बने वो मकबूलियत का वक्त बन गया। फिर या रसूल अल्लाह आपकी अजमत कहां? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब से ऐलान हो, की तरफ से ऐलान होता है जुमा का दिन हफ्ते में रोज नहीं आता, एक दिन आता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक इंतजार करोगे, जुम्मे का दिन आएगा तो दुआ कबूल होगी। 6 दिन इंतजार करोगे, वो असर मगरिब का वक्त आएगा, हम दुआ करेंगे, है तस्बीह पढ़ेंगे, दुआ कबूल होगी, उम्मीद है अल्लाह की जात से। 6 दिन में एक बार आएगा। आदम को बनाया गया था, लेकिन ए रसूल तेरा आने का वक्त कौन सा? तेरा आने का वक्त है, अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है, रात जा रही है, सवेरा आ रहा है। उसी को तो तहज्जुद का वक्त कहते हैं। बोले उसी को तहज्जुद का वक्त कहते हैं। आदम बने तो दुआ कबूल होती है। असर और मगरिब के दरमियान हफ्ते में एक वक्त आता है दुआ कबूल का। रसूल ने फरमाया घबराओ नहीं, यह उम्मत का रहबर आया है, यह उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन आया है। एक वक्त नहीं आएगा दुआ का। अरे तू रोज तहज्जुद में उठ के मेरे आने के वक्त में दुआ कर, अल्लाह उस वक्त में तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। क्या जुमा आए हफ्ते में एक दिन, जुमा आए हफ्ते में एक दिन, वक्त आया असर मगरिब का एक दिन, 6 दिन इंतजार करो। मेरे रसूल आए हैं तहज्जुद के वक्त के अंदर, मेरे नबी ने बता दिया हफ्ते का इंतजार मत करना, रोजाना तहज्जुद में उठ के दुआ करना, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये मेरे आने का वक्त है। अच्छा एक और मजे की बात बता दूं, आने के वक्त के अंदर बड़ी बड़ी किताबों के हवाले के साथ एक एक जुमला होशो हवाश में जिम्मेदारी के साथ, जब अल्लाह के रसूल आए थे सब जानते हैं, तो आने के बाद सरकार ने सजदा किया और सजदे से उठे। मोतबर रिवायत है, सजदे में से उठने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगली शरीफ आसमान की तरफ करी और अपना चेहरा आसमान की तरफ करा। पहले सजदे में गए, फिर आसमान की तरफ चेहरा किया, उंगली उठाई। शैतान हमला करता है दाएं से, उठा के देखे मौलाना वसीम साहब किबला मौजूद। शैतान हमला करता है दाएं से, सुना आपने नहीं सुना? शैतान हमला करता है बाएं से, शैतान हमला करता है आगे से, शैतान हमला करता है पीछे से। कोई मुझे एक तफसीर या हदीस का नाम बता दे शैतान ने कभी ऊपर से या नीचे से हमला किया? तवज्जो, क्यों शैतान ने हमला करेगा? अल्लाह मैं तेरे आने वाली हैं बंदों को क्या बरगलाता रहूंगा, उनको सही रास्ते से भटकाता रहूंगा। बोले कहां से? कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। कहा ऊपर से क्यों नहीं, नीचे से क्यों नहीं? हाय हाय, अल्लाह के रसूल ने बता दिया शैतान मुस्तफा ने सर नीचे रखा है, तेरी ताकत नहीं है, तू नीचे से मेरे उम्मती को भटका दे। मेरे मुस्तफा ने सर नीचे रखा है और ऊपर से कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने चेहरा ऊपर उठाया है। ये अदरफ को बड़ी पसंद आई। कहा शैतान तू चारों जानी से हमला कर लेना, लेकिन मेरे मुस्तफा की अदा जो है सर झुका है नीचे और सर ऊपर 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 को, तो जो मेरा बंदा दुआ मांगेगा तो सर को ऊपर करेगा और जब सजदे में जाएगा तो सर को नीचे करेगा। पता चल गया जो सजदे में होगा और दुआ को हाथ उठाएगा, शैतान उस पे हमला कर ही नहीं सकता, इसलिए कि जो मेरे मुस्तफा की अदा है, मेरे की अदा है, यह मुस्तफा की अदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जल में देखिए आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। आज तो बड़े बड़े नादान है, खास कर सीधा सीधा बातें आप तक पहुंचा रहा हूं है कि जरा सोचिए कि चलता फिरता आदमी के रहा है वो हमारी तरह, जैसे सरकार वैसे हम। मैंने कहा यही मिस्टेक हो आज, ना तू हमारी तरह कहता, न तेरी औलाद तुझे गाली बकती। तवज्जो है मेरी बात पे? न तू नबी को
ہماری طرح کہتا، نہ تیری اولاد تجھے گالی بکتی، نہ تیری اولاد تیرا گریبان پکڑتی، نہ تیری اولاد تجھے تماچا مارتی۔ کیوں؟ جب تو نے کہہ ہی دیا ہماری طرح، تو تیری اولاد بھی تو تیری ہی طرح ہوگی، تیری اولاد بھی تیری ہی طرح، تو پھر باپ بیٹے میں فرق ہی کیا؟ اس لیے گالی بکی۔ سنیوں پہ انعام ہے اللہ کا، جب ہم نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا تو آج سنی اپنی ماں کے قدموں کو بھی چومتا ہے۔ چومتا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں جائز چومنا، تمہارے یہاں شرک، تو ماں کے قدموں کو چومے گا کیسے؟ باپ کے ہاتھ کو چومے گا کیسے؟ ابے چومنے کا کام تو سنیوں میں شروع ہوا ہے، اور ایسا نہیں اٹھا کے منہ سے کہہ دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تشبیہ بتا جاؤں ذرا میں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، علامہ وسیم صاحب قبلہ، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، توجہ پورے مجمع کی میری طرف، ہم نے آپ کو بھیجا۔ میں کہوں، میں نے اپنا موبائل لے کر کے کہاں بھیجا؟ بریلی شریف ہمارے استاذ کے پاس بھیجا، مولانا افروز صاحب کے پاس۔ میں نے اپنا موبائل بھیجا مولانا افروز کے پاس۔ میری ذات الگ ہے، موبائل کی ذات الگ ہے، جس کی طرف بھیج رہے ہیں وہ ذات الگ ہے۔ اتنی سی بات دو ٹانگ کے جانور سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، قرآن فرماتا ہے ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے بھیجا شاہد بنا کر، اے شاہد بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ ابے بھیجنے والا جو ہے اللہ، اس کی ذات الگ ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے مصطفیٰ، اس کی ذات الگ ہے۔ جس قوم کی طرف یعنی مخلوق کی طرف آ رہے ہیں، مخلوق الگ ہے، تو اللہ کے جیسے مصطفیٰ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی طرح اللہ نہیں ہے، اور رسول مخلوق کی طرف آ رہے ہیں تو مخلوق کی طرح مصطفیٰ نہیں ہے، اور مخلوق مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، مصطفیٰ نہیں ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی تیرے؟ ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ بھیجنے والا الگ ہے، آنے والا الگ ہے، جس کی طرف جا رہا ہے وہ الگ ہے، تینوں ذات الگ الگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہے کہ یاد رکھیے حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا میں ایک بات اور صاف کر جاؤں، جب اپنی بات آئی ہے تو سنیے ذرا، پتھر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ میں کہوں کیا پتھر پودے کی، درخت کی طرح ہے؟ مجھے سوچ کے بتائیے ذرا۔ میں کہوں پتھر کیا درخت کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے غور و فکر کرنے بعد بولے حضور پتھر درخت کی طرح نہیں۔ میں کہوں کیا درخت، توجہ بہت قیمتی نکتہ بتانے جا رہا ہوں میں نے کہا بالکل توجہ، پتھر کیا درخت کی طرح ہے؟ تو آپ کہیں گے حضور غور و فکر کرنے کے بعد، علم والوں سے پوچھنے کے بعد، سائنسدانوں سے پوچھنے کے بعد، بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھنے کے بعد سب کا فیصلہ یہ ہوگا، یہ گارنٹی نہیں، چیلنج نہیں، ہوش و حواس کے اندر بات ہے۔ کہا پتھر کیا پودے کی طرح، درخت کی طرح ہے؟ سارے دنیا کے لوگ، دنیاوی دار ہو یا دیندار ہو، سب کہیں گے پتھر درخت پودے کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا درخت حیوان کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے حیوان کی طرح نہیں، سب کا فیصلہ۔ میں کہوں گا کیا حیوان انسان کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے انسان کی طرح حیوان نہیں۔ میں کہوں گا کیا انسان ولی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے انسان ولی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا ولی صحابی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے ولی صحابی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا صحابی نبی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، صحابی نبی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا نبی رسول کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے نبی رسول کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا رسول اولو العزم جو معجزے والے رسول ہیں، بڑے مرتبے والے، کیا رسول ان کی طرح ہیں؟ نام بتا دوں، کیا رسول آدم اور نوح کی طرح ہیں اور رسول؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ اولو العزم ہیں، ان کا مرتبہ رسولوں میں بھی اعلیٰ ہے۔ جب آدم اور نوح کی طرح اور رسول نہیں، تو میں کہوں گا جب رسول اور نبی کی بات آئی تو نبی رسولوں کی طرح رہی، اور رسولوں میں اولو العزم والے رسول ان رسولوں کی طرح نہیں۔ پھر میں کہوں گا کیا رسول جو اولو العزم ہے کیا وہ نبی کی طرح ہیں؟ ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ آسان کر دوں بات کو، پھر سنیے۔ میں نے کہا پتھر درخت کی طرح ہی، کیوں؟ اب وجہ سنتے جائیے۔ پتھر بے جان چیز ہے،
پتھر بے جان چیز ہے، اس میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اوقات نہیں، اس سے ایک درجہ بڑا ہے درخت کا، درخت کے اندر پڑھنے کی قوت ہے۔ میں نے کہا پتھر درخت کی طرح اس لیے نہیں کہ اس کے اندر پڑھنے کی قوت ہے، ہم نے کہا اب درخت کیا حیوان کی طرح ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کیوں؟ حیوان کے اندر شعور نہیں بلکہ عقل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حرکت ہوتی ہے، حیوان کے اندر تو حرکت والا ہے، اس لیے کہا درخت حرکت کریں گے اعتبار سے۔ اب کیا ہوا؟ درخت کائے کی طرح نہیں، حیوان کی طرح نہیں۔ میں نے کہا اب حیوان انسان کی طرح کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا حیوان کے اندر حرکت تو ہے لیکن عقل کا شعور نہیں، وہ انسان کے اندر ہے۔ ارے میں نے کہا انسان ولی کی طرح کیوں نہیں؟ کہا انسان کی عقل شیطان کی طرف بھی جاتی ہے اور رحمان کی طرف بھی جاتی ہے، تو میں نے کہا ولی کی طرف کیوں نہیں؟ تو کہا ولی کی عقل شیطان کی طرف نہیں جاتی، صرف رحمان کی طرف جاتی ہے، اس لیے انسان ولی کی طرح نہیں۔ میں نے کہا اب ولی صحابی کی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی صحابی کی طرح اس لیے نہیں کہ صحابی نے مدینے والے کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا اب صحابی نبی کی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، اس لیے وہ صحابی کیا ہے کہ نبی کی طرح نہیں۔ ہم نے کہا نبی رسولوں کی طرح کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ نبیوں پہ تو وحی آتی ہے، رسولوں پہ کتاب اترتی ہے، اس لیے نبی رسولوں کی طرح نہیں۔ ہم نے کہا رسولوں میں اولو العزم رسول جو ہے حضرت آدم و نوح کی طرح اور رسول کیوں نہیں؟ کہا ان کے پاس کتاب بھی ہے، وحی بھی ہے اور ان کے پاس معجزے بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ آدم اور نوح کی طرح اور رسول نہیں۔ پھر ہم نے کہا آدم اور نوح پھر مصطفیٰ کی طرح کیوں نہیں؟ ارے ہم نے کہا اس لیے نہیں، میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے اس لیے یہ ان کی طرح نہیں ہوتے۔ کہا خلیل و بنا کعبہ اے صاحب لولاک والی سب تیرے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ نادان پتھر کو درخت سے سمجھ، درخت کو حیوان سے سمجھ، حیوان کو انسان سے سمجھ، انسان کو ولی سے سمجھ، ولی کو صحابی سے سمجھ، صحابی کو نبی سے سمجھ، نبی کو رسول سے سمجھ، رسول کو اولو العزم سے سمجھ اور رسولوں کے اندر مصطفیٰ کو سمجھ۔ اور مزے کی بات بتا دوں، قرآن کے تامہ وسیم صاحب قبلہ یا ایوہل، بار بار یا ایوہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایوہ الذین آمنوا ہے یا ایوہ الکافرون۔ توجہ ذرا، بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا ایوہ النبی، یہی ہے۔ اچھا اس کا لانے کا کیا کمال ہے؟ کمال بتاؤں، کمال سنیے، یہ یا اور ایوہا جس پہ داخل ہو، کامن لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور سے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یا ایوہ کا لفظ امام صاحب وسیم صاحب کے ساتھ لگا دوں، دنیا کے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیجیے آپ، میں چل کر بولیں پہلے سبحان اللہ ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دوں، لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جان۔ قرآن کہتا ہے یا ایوہا، یا ایوہا، اگر میں وسیم صاحب کے ساتھ کے استعمال کر دوں یا ایوہا، پورا مجمع بیٹھا ہے، پورے مفتی کہیں گے اگر کسی کے ساتھ یا ایوہا لگ گیا تو یہ بے مثل و بے مثال ہو گیا۔ یہ قاعدہ ہے گرامر کا، جس کے ساتھ یا ایوہا لگ جاتا ہے، یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، جتنے لوگ ہوں وہ سب میں ممتاز ہو جاتا ہے، وہ سب میں لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب ہم لگا دیں امام صاحب کے ساتھ پورے مجمع میں یا ایوہا، یا ایوہا ان کے ساتھ لگا دوں میں، یہ پورے مجمع کے اندر ایسے بے مثل و مثال ہو جائیں گے، کوئی ان کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب توجہ بلا تشبیہ، قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل، اے کمبل والے، اے چادر والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ چادر اوڑھنے کا مطلب کیا؟ میں سمجھا ہی نہیں، بہت دیر سوچتا رہا یا اللہ یہ چادر اوڑھنے کا مطلب کیا قرآن کے اندر۔ پھر قرآن نے کہا یا ایوہ المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ میں کمبل بھی نہیں سمجھ پایا، یا اللہ میں نے کہ تیرا کرم فرما، پیر و مرشد کے صدقے میں مجھے بتا دے یہ کمبل اوڑھنے کا معاملہ کیا ہے اور یہ چادر اوڑھنے کا معاملہ کیا ہے۔ چادر گرمی میں اوڑھی جاتی ہے، کمبل سردی میں اوڑھا جاتا ہے۔ میں چل کر بولے ذرا سبحان اللہ۔ چادر گرمی میں اوڑھی جا رہی ہے، کمبل سردی میں اوڑھا جا رہا ہے۔ وہ رب ہے یہ نبی
بندے ہیں خدا کے، توجہ، ابے کتنا پیار کرتا ہے وہابی ہو تمہیں تو پتہ بھی نہیں، دیوبندی ہو تمہیں تو پتہ بھی نہیں. ارے میرے سامنے اتنے لوگ بیٹھے پہلی صف کے اندر، مجھے ان کا لباس کا کلر بھی معلوم نہ ہوگا، میں میٹنگ کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤں مل جاؤں، ان کے کپڑوں کا کلر بھی مجھے نہیں معلوم. میرا نبی ایک معمولی سی دیر کے لیے چادر بھی اوڑھتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مصطفیٰ چادر اوڑھ رہا ہے، میرا مصطفیٰ چادر اوڑھ رہا ہے. کون سے کلر کی چادر ہے وہ بھی معلوم ہے، کب اوڑھ رہا ہے وہ بھی معلوم ہے. آدھی رات کو گرمی لگ رہی ہے تو کمبل اوڑھ رہا ہے، تو ہے سردی لگ رہی ہے کمبل اوڑھ رہا ہے. گرمی کی شدت ہے، ہلکی ہلکی تو چادر کو ڈال لیا. اللہ کی نظر اس پہ بھی ہے، کدھر کہ میرا مصطفیٰ نے گرمی کے اندر چادر ڈال دی ہے، میرے مصطفیٰ نے سردیوں میں کمبل ڈال لیا ہے. اب کمبل ڈالنے والے تو زمانے میں بہت آئیں گے، کوئی ولی بھی ڈال سکتا ہے، کوئی صحابی بھی ڈال سکتا ہے، کوئی نبی بھی ڈال سکتا ہے، لیکن کہا ہے محبوب تیرا کمبل جیسا کوئی کمبل نہ ڈالے گا، تیری چادر جیسی کوئی چادر نہ ڈالے گا. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے بے مثال چادر اوڑھنے والے، اب جتنے چادر اوڑھیں گے وہ تیری طرح نہیں ہوں گے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے ولی ہو. اب کہتا ہے قرآن یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اب جتنے سردیوں میں کمبل اوڑھیں گے، ولی ہو، صحابی ہو، نبی ہو، رسول ہو، تیرے جیسے نہ ہوں گے کمبل اوڑھنے والے. تو کمبل اوڑھنے والوں میں بے مثال، تو چادر اوڑھنے والوں میں بے مثال. اب کہا یا ایھا النبی، آپ سمجھ گئے جتنے نبی بیٹھے ہیں، جتنے نبی بیٹھے ہیں سارے نبیوں میں تو بے مثال، یا ایھا النبی. لیکن ایک نکتہ رہ جائے گا، ہے وہ نکتہ سنیے. اب یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی، سارے نبیوں میں یا ایھا النبی کہا تو سارے نبیوں میں بے مثال. اب قرآن یہ کہتا ہے کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب کیا کریں؟ تو تفسیر اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں محبوب تو چادر اوڑھنے والوں میں بے مثال، تو کمبل اوڑھنے والوں میں بے مثال، سارے نبیوں میں تو بے مثال، اور جو تیرے پہ ایمان لائے وہ سارے رسولوں کی امت سے بے مثال. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب بات پھر آخر رہ گئی، کل یا ایھا الکافرون. اب کافروں کو کیا کریں گے؟ کافر کے تو کافر بھی بے مثال ہونے چاہیے، بلا تشبیہ ہوں گے بے مثال، ہوں گے بے مثال. جب ایھا لگا ہے اس کے اوپر تو یہ بھی ہوں گے بے مثال. لیکن رب کہتا ہے یا ایھا الکافرون، اے نبی سارے نبیوں کے کافر ایک طرف، سارے رسولوں کے کافر ایک طرف، اور تیرے زمانے کے کافر اتنے بدتر ہیں، اتنے بدتر ہیں، یہ اپنے کفر کے اندر، یہ اپنی گمراہی کے اندر، یہ اپنی گندگی کے اندر بے مثال. اللہ اللہ، قرآن نے بالکل واضح کر دیا، تیرے کافر تیرے کفر کے اندر بے مثال ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلیے ذرا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ہم غور نہیں کرتے، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی شان. سنتے جائیے کیا ہے رسول کا ماں، ہمارے آقا کی شان کیا ہے. حضرات محترم بڑی توجہ، حسن کی بات آتی ہے. اچھا میں کہتا ہوں حسن یوسف علیہ السلام کا بھی ہمارے نبی کا بھی فرق کیا؟ سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ ذرا جملہ، کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ تو یہ کہیں گے حضور یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا نکل جاؤ اس دروازے سے اس دروازے تک، نیبو یا پھل جو تھا وہ کاٹ لیا، وہ نہیں کٹا، انگلیاں کٹ گئی. مصر کی عورتوں کی یہی سنا، بالکل صحیح. میں کہتا ہوں فرق کیا حسن کے اندر ہے؟ سنیے فرق. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا نکلو، یہ ان کو دکھاؤ ذرا جلوہ کیا ہے. مصر کی عورتوں کو پھل ہاتھ میں دیے، چھری ہاتھ میں دی. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نکلے کہا چھری چلا دینا. جیسے ہی میرا یوسف آئے، جیسے پردہ اٹھایا اور جیسے ہی چھری چلائی ان کی انگلیاں کٹ گئی. یہی ہے یوسف علیہ السلام دروازے سے گزر گئے. جب وہ دروازے سے آگے گئے، چلے گئے، عورتوں کے خون نکلا، اپنی انگلیوں کو پکڑ لیا. اب تکلیف شروع، درد شروع. ہائے ہائے یہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کیا ہو گیا. اب چیخ پکار شروع. توجہ ذرا، اب چیخ پکار شروع. یوسف گزر گئے، انگلی کٹ گئی، چیخ پکار شروع. یہ حسن یوسف ہے. اب مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا، مچل کر بولیں ذرا سے. اب مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا،
دیکھنے کے بعد میں اب مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ چلا گیا ہے. 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, 3 سال ہوا. ادھر یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کی باقی عورتوں نے دیکھا تھا کس کو, یوسف کو, اپنی انگلیاں کاٹی. یوسف کے جانے کے بعد, ان کا چہرہ غائب ہونے کے بعد ان کی انگلیوں میں درد ہو گیا. لیکن جب رسول اللہ کو 1 سال پہلے کسی غلام نے دیکھا, 2 سال پہلے دیکھا, 5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, اب جب اس نے اپنی گردن کٹائی تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے چہرہ دور ہونے کے بعد بھی اس کو انتقال تک ذرے برابر بھی درد نہیں ہوا. یہ ہے مصطفیٰ کا حسن. سامنے رہے اور درد نہ ہو, یہ حسن یوسف ہے. اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے بعد سالہ نکل جائیں, پھر گردن کٹ جائے, درد نہ ہو, یہ ہے مصطفیٰ کا حسن. یہ ہے مصطفیٰ کا حسن. عزیزان ملت اسلامیہ, ربیع الاول منانے والے لوگوں سنو ربیع الاول کا کیا معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں او نادان ہو کہ ربیع الاول کی تم بات کرتے ہو. ربیع الاول کے ذات قریب آ کے دیکھو کہ تم ہے. مجھے کوئی اتنا بتا سکتا ہے پورے وہابیوں کو چیلنج. الحمدللہ ایک سوال پوچھ لینا, عشرہ مبشرہ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ مچل کر بولو یار, جواب تمہیں بتاؤں. عشرہ مبشرہ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ 10 صحابی ہے نہیں, ارے 10 صحابی ہے نہیں, مولانا وسیم صاحب سے نام لکھوا کے لے جانا. 10 ہو کے پوچھ کے بتانا مجھے ان کو جنتی کیوں کہتے ہیں. کیا اور صحابی نے حج نہیں کیا؟ انہوں نے حج کیا. کیا اور صحابی نے رسول کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے دیکھا. کیا اور صحابی نے درود نہیں پڑھا؟ انہوں نے پڑھا. کیا اور صحابی جنگ میں شریک نہ ہوئے؟ یہ جنگ میں شریک ہوئے. ارے جس جمعہ کے اندر مصطفیٰ کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی, دوسرے صحابہ نے بھی پڑھی. پھر یہ جنتی کیوں؟ پھر یہ جنتی کیوں؟ آؤ ذرا, مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کر لیں ذرا تھوڑی سی قبلے کی بات ہے, قبلے کی بات کر لیں. سرکار نے نماز باندھی, 4 رکعت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے. جب نیت باندھنے کے بعد میں پڑھتے رہے نماز, آیت اتر گئی جو آپ نے سنی ہے قبلے والی ہے نا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فترضاها ہے نا. جب اتنی بات ہو گئی, ساری آیت آپ نے سنی, وہ ترجمہ مصطفیٰ بار بار دیکھ رہا تھا. حکم ہو گیا مصطفیٰ کی ادا کو دیکھ کر کے, مصطفیٰ ابھی اپنا چہرہ پھیر لو قبلے کدھر, مسجد حرام کی طرف. بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ. سب سے پہلے امام الانبیاء کو حکم ہوا مصطفیٰ جس میں تیری رضا ہے وہی قبلہ ہمارا ہے. یہ نہیں کہا میں بناؤں گا وہ قبلہ. قبلتن الف لام ہوتا تو اللہ والا قبلہ ہو جاتا, الف لام ہٹ گیا, قبلتن کہہ دیا تو مصطفیٰ والا ہو گیا ہے. کہا مصطفیٰ جس میں تیری خوشی, جس میں تیری رضا وہی قبلہ تو بنا لے, وہی ہماری رضا. مصطفیٰ گھوم گئے 2 رکعت میں. جیسے ہی مصطفیٰ گھومے, سب سے پہلے آگے کی صف میں یہی 10 صحابی تھے. ذرا مچل کر بولو, یہی 10 صحابی تھے. مجھ سوچا نہیں کہ ارے مصطفیٰ کدھر گھوم گئے, یہ مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں, یہ قبلے سے کیوں ہٹ رہے ہیں, یہ قبلہ تو ادھر ہے, نماز میں ادھر کیوں گھوم گئے. ارے وہی تو مصطفیٰ پہ آئی تھی, صحابی پہ تھوڑی آئی تھی. نبی کے معاملہ ہو رہا تھا معلوم, اللہ سے باتیں مصطفیٰ کر رہے ہیں, صحابی تھوڑی کر رہے ہیں. مصطفیٰ ادھر گھوم گئے. 10 کے 10 صحابی نے کہا بھلے سے نماز ادھر پڑھ رہے تھے لیکن ہمارے مصطفیٰ نے چہرہ ادھر کر لیا تو خدا کی قسم ہمارا قبلہ بھی ادھر ہی ہوگا جدھر چہرہ مصطفیٰ ہوگا. بولے یہی ان 10 کو بشارت ملی. سب سے پہلے ان 10 نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کی طرف کیا تھا پیچھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ہو 10 جنتی. یہ خوشخبری کا پیغام کہاں سے ملا ان عشرہ مبشرہ کو. پھر اور صحابہ نے بعد میں پھیرا تھا ہے. یار عقیدہ تو یہ ہے, ذرا سمجھو, صحابہ کا جدھر چہرہ ہو جائے ادھر ہی قبلہ ہو جائے. تو ابھی نمازوں میں لڑ رہا ہے, تو ابھی نمازوں میں لڑ رہا ہے. ارے نادان ذرا سوچ ہمارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. ابھی تجھے بہت ٹائم لگے گا سمجھنے میں. مجھے تو یہ کلمے بتا دے کیا ہے. کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. ارے مسل کر بولو, ایک کلمہ ہے. غلط. امام صاحب موجود, کلمے 2 کہتے 1 ہے. یہ کتنی جھوٹی گواہی اگر موت زندہ میں کہہ دوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ جھوٹی گواہی ہوگی یا نہیں؟ بولے آپ کہیں گے حضرت ہوش میں رہو,
میں کہوں جھوٹی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مؤذن نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو، پھر گواہی کیسی؟ جب تک چاند نہ دیکھو گواہی جھوٹی ہوگی یا سچی؟ مثلا کر بولو یار، چاند کو دیکھ کے گواہی ہوگی یا چاند کو بن دیکھ کے گواہی ہوگی؟ چاند دیکھیں گے تو عید ہوگی، بولے بچے آئے عید ہو گئی عید ہو گئی عید ہو گئی، ہم نے کہا بے او عید کے نعرے لگانے والے بچوں، تو نے چاند دیکھا؟ بولے ابا نے دیکھا، ابا نے دیکھا، دیکھا تو عید ہوئی، یہاں گواہی ہو رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا چل تھوڑا سا اوپر پوچھ لیتے ہیں، چلو امام صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں۔ مفتی صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں۔ علامہ صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا اور اوپر چلے جاؤ، اس شہر کے ولی کون ہے؟ تم نے دیکھا؟ بولے نہیں۔ پھر تم نے کیوں کہا؟ میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے کہا ولی در ولی، صحابی در صحابی، نبی در نبی، ارے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب کے اوپر مانگ لیا۔ مصطفیٰ نے کہا ابے میں نے دیکھا ہے رب کو، میں نے، تب مصطفیٰ نے کہا پوری دنیا نے مان لیا، پوری دنیا نے مان لیا۔ کلمے دو ہیں، کلمے دو ہیں، بنا کے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے کلمہ دیکھ لو لا الہ الا اللہ تو الگ، محمد رسول اللہ الگ۔ میں نے کہا کلمے دو ایک کیوں کر دیا؟ ابے اس لیے کر دیا اللہ اور اس کے رسول جدا نہیں ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو روک لے، اب کہ محمد رسول اللہ، بیچ میں واو نہیں، بیچ میں کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں، محمد رسول اللہ کہا، محمد سے شروع ہے اللہ پہ ختم۔ غور تو کرو یار، مثل کر بولتا تھا زور سے سبحان اللہ۔ ابے میں نے کہا کلمے کوئی دیکھ لیا ہوتا، وہ کلمہ الگ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کلمہ الگ، یہ کلمہ الگ۔ جب کہا محمد رسول اللہ، ابے دنیا کو بتا دو محمد سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پہ اسلام ختم ہوتا ہے۔